فریہ کا جو سفر تھا وہ کہاں سے سٹارٹ ہوا, کہاں سے آپ نے سوشل میڈیا جوائن کیا, کیوں کیا, اس سے پہلے کیا کر رہی تھی, وہ تھوڑا بتائیں. بیسکلی میں جیو پالیٹکس اس کا انالیسس کرتی رہی ہوں انگریزی زبان میں. ٹھیک ہے. تھوڑا سا اگر پیج لوگ دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ کام میرا جیو پولیٹیکل ڈیفینس انالسٹ کا ہے. پاکستان کا مجھے یہ لگتا تھا کہ اردو میں تو سبھی لوگ کر رہے تھے, ڈسکشنز ہو رہی تھی, تجزیے کیے جا رہے تھے, لیکن انٹرنیشنلی جہاں ہمارا نیبر, ہمارا جو ساتھ والے ممالک ہیں جن میں انڈیا بھی شامل ہے, ان لوگوں کا ٹرینڈ یہ تھا کہ وہ انگریزی میں بھی نیریٹو بلڈ کرتے رہے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ہندوستان کی ایک ایک بات جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ سمجھی گئی. میرے ملک کے اندر ہم کچھ بھی کر لیں, جب انگریزی میں آپ نہیں بتائیں گے تو آپ انٹرنیشنلی کیسے کنیکٹ کریں گے. اسٹارٹ آف کیا میں نے, ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا, سب نے کہا انگریزی کون سنتا. میں نے کہا ایک بھی بندہ سن لے تو ایٹ لیسٹ میرے ملک کی جو محنت ہے, جو میرا ملک ایکٹیویٹیز کر رہا ہے, یا جو ابھی آپ نے پیس ٹاکس میں دیکھا جو پاکستان نے کیا ہے, پائنیئر میں تھی. سب سے پہلے مجھے لوگوں نے کہا انگریزی کوئی نہیں سنے گا. اوکے, کیوں؟ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جنہیں انگریزی نہیں سمجھ آتی؟ سمجھ تو ساروں کو ہی آتی ہے, ٹیکسٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ جو سوشل میڈیا ٹرولرز بھی ہیں میرے, آئی لو یو تو لکھ ہی لیتے ہیں, گالی بھی لکھ ہی لیتے ہیں, انگریزی بھی لکھتے ہیں, TERI, تیری بات ہے نا. اس ٹائم ان لوگوں نے نہیں سنی, میری ایک بات نہیں سنی. میں آپ کے ملک کے لیے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کے حق میں بولتی رہی, آپ نے میری ایک بات نہیں سنی. لیکن آپ نے نہیں سنی, باہر ساری دنیا دیکھ رہی تھی. ابھی مجھے تاجکستان یونائٹڈ نیشنز بلایا گیا. کیوں بلایا گیا؟ کیونکہ پاکستان کے لیے انگریزی میں سٹارٹ میں نے کیا تھا. بعد میں ہاں بڑے چینلز بھی آ گئے یہ وہ, لیکن جہاں میں کر رہی تھی میں وہاں ہی کام کرتی رہی. اور مجھے لگتا ہے کہ آج ایک اسٹیٹمنٹ جس کے اوپر لوگ اتنا کچھ بول رہے ہیں, محبت بھی بہت لوگوں نے, میں غلط بات نہیں کروں گی, بہت لوگوں نے محبت دیا مجھے, لیکن اب جب میں پیج پہ لگاتی ہوں نا آگاہی والی ویڈیوز, ملک کے حق میں ویڈیوز, حقوق کے بارے میں جب میں بولتی ہوں تو سب سنتے ہیں. مارکا حق کے بعد ضرورت بھی پاکستان کو محسوس ہوئی کہ ہمارا کوئی بیانیہ باہر بتانے والا ہو, اور کوئی نہیں تھا. تب آپ بنا رہی تھی ویڈیوز. آئی واز the only one doing it. یہ مجھے پتہ ہے, اور یہ ضروری تھا, ہم نے بتانا تھا دنیا کو, اور ضرورت تھی. اور دیکھ لیں یہ حالات ہیں ہمارے. مجھے لوگوں نے کہا جی یہ پرو اسٹیبلشمنٹ. میرا ایک سوال ہے آپ سے, اگر ان کی کارکردگی ہے تو میں کیا کہوں؟ میں ایک پرٹیکولر طبقے کی طرح یہ کہنا شروع کر دوں کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. میرے سے یہ نہیں ہوتی. دیش دروہی اور whatever you call that, دیش دروہی whatever terms, ہم انجیکٹڈ ہیں. محبت ملک کے لیے مجھے پالا ہی ایسے تھا. میرے آئیڈیل قائد اعظم محمد علی جناح ہیں, بابا قوم. آپ سب بھول گئے ہیں, میں تو نہیں بھولی. مجھے تو فاطمہ جناح آج بھی یاد ہے. مجھے بھی یاد ہے میرے آنے والی جو نسلیں ہیں نا, آپ ٹیکسٹ بکس چینج کر سکتے ہیں, آپ ہسٹری بھی چینج کر سکتے ہیں, میرے آنے والی لیگیسی وہی سب سیکھے گی جو میرے والد نے یا میرے پردادا نے, دادا نے ہمیں سکھایا. محبت اس وطن سے. پاکستان کے لیے بولنا, اگر اسے کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ کہتا تو میرے خیال سے ہر پاکستانی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. ایک انٹرویو میں آپ نے کہا کہ میرا تعلق آرمی کے گھرانے سے ہے, اس میں کتنی سے چاہیے؟ آف کورس آئی ایم فرام اے ملٹری فیملی, لیکن میں نے لاسٹ پہ ایک پوڈ کاسٹ میں کہا میری فیملی کا میرے جرنلسٹک کریئر, میرے پرسنل جو میری چوائسیز ہیں اس سے کوئی ریلیشن نہیں ہونا چاہیے. اتنا اس چیز کو اچھال دیا گیا, او فوج کی بیٹی, تو پہلے کی ترتیب, تو کیا کروں بھائی, اب چینج کر دوں. ایک بات ہے نا, اف آئی کم فرام somebody جس نے آپ کے لیے وارز لڑی ہیں, جو پرزنر آف وار رہا ہے, تو کیا کہوں آج اپنے باپ کی آئیڈینٹی بدل دوں؟ کس چیز کی ناراضگی ہے؟ تم لوگوں کے لیے جانے دی ہیں فوج نے. یہ کون لوگ ہیں, ان کو چھوڑیں, یہ اتنے کریڈیبل نہیں ہیں. کون لوگ ہو؟ یہ کوئی بھی نہیں ہے, ان کو چھوڑیں. ہمیں ان کو شٹ اپ کال دینی آتی ہے, اور وہ اچھے طریقے سے آپ دے بھی رہی ہیں, اور میں بھی شٹ اپ کال دیتا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم آرمی کی وجہ سے ہیں اور رہیں گے, تو بس یہی ہے آپ کے لیے, مرتے رہیں جتنا مرنا ہے. اچھا خیر, میں یہی کہہ سکتا ہوں. اچھا فریہ, جب آپ کا یہ پوڈ کاسٹ ہوا, آپ کی ایک بات جو پہلی وائرل ہوئی, وہ لڑکی بکرا کھاتی ہوئی کیسی لگے گی, ایک بوم آیا. جو فرسٹ ریئیکشن تھا جب سو کے اٹھی, جب دیکھا تو کیا تھا, کیا ذہن میں آیا؟ مزے کی بات ہے, میں تاجکستان میں تھی,
یہ جانے سے پہلے یہ جس ساڑی کو آج بڑا لوگ ٹرول کر رہے ہیں, میں نے اپنے پیج پہ کل بھی لگایا نا, وہ ساڑی پہن کے میں نے آپ کے ملک کے لیے بولا تھا, تب آپ کو ساڑی نظر نہیں آئی. ناخن بھی وہی تھے, ساڑی بھی وہی تھی, بولا آپ کے ملک کے لیے تو آپ نے نہیں دیکھا. وہ پوڈ کاسٹ میں کر کے تو تاجکستان چلی گئی. یونائٹڈ نیشنز کا ایونٹ تھا, کور کیا, پاکستان کی بڑی عزت بنائی, منسٹری کے ساتھ اچھے ریلیشنز فردر بنائے. واپس جب آئے تو پتہ چلا کہ جی لگا رہے ہیں. کہا جی لگا دیجیے. اور وہ بڑی ایک نارمل کنورسیشن, اب جیسے آپ اور میں بیٹھے ہیں تو آپ گپے لگائیں, اب میں لگ بھی ایسا رہا تھا, ہم گپے لگا رہے تھے, ایسا لگ رہا بونگیاں مار رہے تھے. ٹھیک ہے, جس نے پوڈ کاسٹ دیکھا اس کو پتہ ہے وہ میرا چیزا, جیسے ہم چیزا کہتے ہیں نا, وہ میرا چیزا لگا رہا تھا. میں نے کہا ٹھہر تجھے میں بتاتی ہوں, اس طرح کی بڑی خاص اب طبیعت والی ہیں کہ لفظ چیزا بھی آپ کو پتہ ہے, میں نے سب پتہ ہے, چام یہ بھی پتہ ہوگا, لوگاں نو نا بالکل نہیں سمجھ, باریکیاں بھی پتہ ہوں. انہاں نو یہ لگتا ہے مینوں انگریزی دے سوا کوئی زبان نہیں آتی. ہو بھراوا میں پنجابی ہاں. مجھے تو داڑھی لگ رہی ہیں پوری آپ, ہاں داڑھی کا پتہ ہے خان صاحب بڑے باریک ہوتے ہیں, بڑے باریک ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. ایک بات ہے جب وہ عطائیوں کو نہیں پتا نا, کچھ عطائی بھی ہوتے ہیں. ٹرو دیٹ. ایک بات ہے, ہم نارمل کنورسیشن کر رہے تھے, اس میں کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے. وہ میرے اوپر لگا ہوئے سوالات, تم یہ تم وہ. ایک بڑی چیز پکڑ لی گئی, اس نے مجھے کہا ٹیٹو کیوں بنایا ہے. مجھے پتا تھا اگلا سوال کیا ہے. میں نے آگے سے کہا حرام ہے, یہی کہنا چاہتے ہیں نا, اب یہی کہیں گے نا. آپ دیکھا کیوں پہلے تو یہ ہے نا, اس سے میں آپ نے دیکھا کیوں. ٹھیک ہے, میں نے یہ بات کی کہ تم مجھے ڈاؤن نہ کرو, مجھے پتا ہے تم اس طرف آنے لگے ہو. پھر میں نے آگے کہا, میں نے کہا مجھ سے مذہب پہ بات نہ کرو, ریلیجن پہ میں بات نہیں کرتی. مکتبہ فکر کچھ لوگوں نے اس کو صرف ایک سٹیٹمنٹ حرام ہے اٹھا لیا. کس کانٹیکسٹ میں بات کی؟ تم زیادہ مسلمان ہو یا میں, اس کا فیصلہ تم نے نہیں کرنا, اللہ نے کرنا, یہ اس نے کرنا. ٹویسٹ کر کے لوگوں کو غلط بات ہے, بس نفرت ہے نا, ظاہر سی بات ہے. تو اٹ واز ویری نارمل کنورسیشنل. میں وہاں سے واپس آتی ہوں, مجھے پتہ چلا جی تمہاری یہ والی اسٹیٹمنٹ آن فائر ہے. انٹرسٹنگ بات بتاؤں, میں نے زندگی میں کبھی اپنا پوڈ کاسٹ نہیں دیکھا. وہ دیکھا, وہ بھی نہیں دیکھا. اچھا, میں نے آج بھی نہیں دیکھا, اتنا ٹائم نہیں ہے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے بھائی, میں وہ دیکھوں گی, ٹرمپ نے اب یہ کر دیا, فلانے نے. میرا کام ہے جیو پالیٹکس, اپنا کام نہیں دیکھا. میں نہیں دیکھتی. کیوں دیکھنا؟ اس ٹائم میں نے کر دیا, مجھے پتا ہے میرے سے جو بہترین ہوا میں نے کر دیا. اس کے بعد میرا کام نہیں میں بیٹھ کے دیکھوں. لوگوں نے مجھے بتایا, خدا کی قسم ایک بھی ریل اس پوڈ کاسٹ کی میرے کسی پیج پہ نہیں ہے. مجھے ڈھونڈ کے دکھائے کوئی بندہ, میرے فیس بک, ٹک ٹاک, انسٹا دکھا دو کہیں فریحہ نے وہ ریل لگائی ہے. فریحہ کو وہ نہیں چاہیے تھا, فریحہ کو یہ چاہیے تھا جو تم لوگوں نے آج دے دیا. اب تم پوچھتے ہو مجھ سے فریحہ کون ہے, یہ فریحہ. میں نے کوئی پیسے نہیں کمائے ہوتے تو بھائی میرے ٹک ٹاک پہ نہ ہوتا. مجھے تو یہاں پیٹرول آتی, میں نے کہا پیٹرول بڑا لگ گیا, ایسے ہی کہا نا میں نے. پھر ہم نے کہا لگتا آج رات کو پیٹرول جو ہے سستا ہو جائے گا, رب کرے. سمجھ رہے ہیں, میں نے تو کچھ بھی نہیں کمایا بھائی. جن لوگوں نے کانٹینٹ کریٹرز نے بنائے ہیں پیسے, تمہیں تو چاہیے میرا شکر ادا کرو. اور اگلے آنے والے پوڈ کاسٹ میں بھی ایسے ایسے دھماکے کریں گے. تم بناؤ کانٹینٹ, پیسہ تمہیں مبارک. واہ واہ, کیا خوبصورت, کیا کس طرح آپ نے خوبصورت جواب دیا. خیر ویسے آپ کھاتی کیا ہیں؟ I'll be very honest, میڈیا کے اندر اس وقت میمز کی بھرمار ہے. موٹی نہیں کہہ سکے, مجھے نہیں کہہ سکے. ڈائٹ تو اچھی بات ہے نا, آپ ڈائٹ کر رہی ہیں. ہم میڈیا والے, خواتین جو ہوتی ہیں اسپیشلی, ہم کھانا کتنا کھاتی ہیں؟ کیا ہم کھا سکتی ہیں؟ قد 5 فٹ 10 انچ, اوپر سے اگر میں کھانا بھی کھاتی تو میں کہاں کی کہاں سیسنا جہاز لگتی نا, ایڈا وڈا بندہ. یہی گل ہے نا. نہیں, اگر کیلوریز کاؤنٹ کر کے اگر آپ کھائیں تو ایگزیکٹلی. پورا دن میں بلیک کافی پہ رہتی ہوں, ٹھیک ہے, آئی سیکریفائز. پھر جب مجھے لگتا ہے کہ جی بی پی لو ہو رہا ہے تو کچھ ہلکا پھلکا لے لیا, جس کے اندر اٹ ڈزنٹ نیسسریلی ہیو ٹو بی سم تھنگ ایکسپینسو. سوشی کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ, میرا ایک سوال ہے, سوشی میں اتنے سے چاول ڈلتے ہیں, ٹھیک ہے, چھوٹا سا اندر کیوکمبر ڈلتا ہے, ہلکے سے کرمز لگتے ہیں. کس نے کہا مہنگا ہے؟ کبھی بنایا ہو تو تمہیں سمجھ آئے نا. سوشی پاکستان میں کھایا نہیں نا جاتا, اس وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں. میں یہاں اتنا رہی نہیں, ٹھیک ہو گیا, اٹس جسٹ اے کیجول فوڈ. سردیوں میں یہ سارے مچھلی کھا رہے ہوتے ہیں, اب ان کو کہیں کہ کیوں کھا رہے ہیں, کیوں مچھلی کیوں کھایا, اتنے پیسے. اچھا پھر ایک بات ہے نا, جا کے کھاتے ہیں. بکرا کتنا مہنگا ہے. مچھلی ہوتی ہے ویسے جو آپ تو خالی مچھلی کھاتے ہیں نا, چاولوں کے ساتھ تو کھا بھی نہیں سکتے, وہ کھاتی ہے. 1.5 کلو مچھلیاں میں نے خود دیکھا لوگوں کو پاڑتے ہوئے. پاڑتے ہیں نا, وہی آپ کھاتی ہیں. نہیں, میری سوشی میں تو اتنی سی ہوتی ہے. او بھائی گریبڑی کو معاف کر دو. نہیں, وہ آپ کی مرضی, آپ جو مرضی کھائیں, پرسنل چوائس. دین اگین بکرا کتنا مہنگا ہے,
डू यू रियलाइज दैट? मटन प्लीज भिजवा दो हर हफ्ते, लेट्स टॉक. अच्छी चांपे हो तो बंदा खा ही लेता है, इसमें क्या कितने किए हैं? मैं तो एक चिकन, ये बैठी है इसको पूछ ले, एक चिकन का पीस होता है, ठीक है, उबाल के उसको रख देते हैं, साथ वैसे कभी खाया है सलाद. बकरा खाया कभी? किसने नहीं खाया? नहीं वैसे आपने खाया? ऑफ कोर्स, लेकिन यार, फिर खाया यार, खाया है उसको ना. खाया है। डाइजेस्ट करना मुझे मुश्किल लगता है ना, में हो सकता है मुझसे नहीं डाइजेस्ट होता ना. अब चावल है, ये बैठी है, कल मैंने 2 चम्मच चावल लिए, उसके बाद आई वाज वॉमिटिंग, मुझे नहीं डाइजेस्ट होता. आपने अपनी रूटीन उस तरह बनाई. हमने देखिए, हमने अपने वेट को मेंटेन करने के लिए बड़ा कुछ करना होता है. एग्जैक्टली. अब उस मेंटेन करने में मैदे को आदत नहीं रह गई, तो बजाय इसके कि मैं शोर मचाऊँ मेरे से ये नहीं खाया जाए, इट्स फाइन जो आपसे खाया जाता है. और मैंने जो एक बात की कि जी जब सब कुछ सड़ जाता है, लेट मी क्लैरिफाई, वो भी बड़े शैतान हैं आदिल साहब, उन्होंने बात मेरी मुकम्मल ही होने दी. सब कुछ सड़ जाने का क्या मतलब है? जब हम हांडी भूनते हैं, प्याज डाला भूना, लहसुन डाला भूना, बकरा डाला भूना, भून 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 हांडी बनती है, ऊपर से तरी निकलती है, तब जाके आपकी हांडी पकती है. न्यूट्रिएंट्स उसके डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं. अगर मैंने ये बात करने की कोशिश की तो क्या बुरा किया? जब हम लोग डाइट करते हैं या हम अपने कहते हैं जी हमने हेल्दी डाइट खानी है, हम क्या करते हैं? हम स्विच करते हैं, हम उबले हुए सब्ज़ी खा लेंगे, उबले हुए चिकन. स्पेशली ये जो मेरे भाई और बहनें इस वक्त देख रहे हैं, ये अग्री करेंगे कि जब उन्हें हेल्दी की तरफ जाना होता है तो ये लोग रॉ खीरे, टमाटर, प्याज, इनके सलाद बनाने लग जाते हैं, चिकन भी हल्का खाते सा हैं. सोते करते हैं, और यही जब डॉक्टर कह रहा हो ना तो बुरा नहीं लगता. डॉक्टर्स तो मैं यहाँ पे अब आपको एक और मज़े की कहानी सुनाती हूँ. एक इंडिया की, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इंडिया वालों ने मुझसे बहुत मोहब्बत की है, और मोहब्बत उनके लिए आज इंसान जो हैं, इंडिया के जो लोग हैं, उन्होंने मुझसे बहुत मोहब्बत की. गवर्नमेंट्स के ऊपर अगर मैं बात करूँ वो टोटली डिफरेंट होगा, ठीक है. उन लोगों ने मुझे मोहब्बत दी. खैर उनमें से एक कोई उनके साइकोलॉजिस्ट है जी, उन्होंने कह दिया इसको ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है. ओ बहना, बात ये है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसे? तू बैठी है मेरे साथ. साइकोलॉजिकल तो सेशंस होते हैं ना, 10-12 सेशंस में जाके समझ आती है कि अगले को साइकोलॉजिकल इशू है क्या. तूने क्लिप के अंदर से बहन इतनी बातें, और उसमें और मज़े की बात सुने. जहाँ मोहब्बत इंडिया से मुझे इतनी मिली, यहाँ की गाने वाली हैं, अब उन्हें आप सिंगर कह दें, जो भी कह दें, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सॉन्ग्स बड़े उनके अच्छे भी हैं, गाती हैं वो. मुझे अब पता नहीं है कि वो उनका नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं. उन्होंने जाके उसी पेज के ऊपर कह दिया उस साइकोलॉजिस्ट को कि वाह रे वाह, सही गाया तुमने, तुम औरत ज़ात हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए था. औरत ही औरत की तुम दुश्मन. तमस्खरा बना रही हो मेरा इंटरनेशनली. ठीक है, गाने बेटा यहाँ गाओ, इंडिया वालों को जाके ना सुनाओ, तुम्हें वहाँ काम नहीं मिलना. डोंट डू दैट. अपने मुल्क की इज्जत रखो. अगर मैं तुम्हारे से हाफ हूँ एज में, तुम्हें इस वक्त चाहिए तुम मेरे साथ खड़ी हो. जब वो मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं, तुम्हारे एक मैसेज से गाने नहीं मिल जाने, रहना इधर ही है. मेरे लिए आसान नहीं है, मैं नहीं जा सकती बाहर काम करने. क्यों नहीं जा सकती? नहीं चाहिए मुझे बाहर की नेशनैलिटी. पोर्चुगीज़ की तो खरीद ही सकते हैं ना. पोर्चुगल इज़ फॉर सेल, राइट? मुझे नहीं जाना, मैंने यहाँ ही रहना. मैं क्या कमा लेती होंगी? जो इंसान डॉलरों में कमा सकता है ना, वो अगर रुपयों के अंदर तरस तरस के तो अपनी चीज़ें जोड़ रहा है ना, फिर उस औरत की इज्जत करो. और जाके दूसरे मुल्कों में इस तरह की स्टेटमेंट्स ना दो, बेइज्जत हो जाते हो. वो तो सब एक हैं, वो मुतहर्रिक हैं, और आप